الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتقين المخلصين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ کا کروڑ بار شکر ادا کرتے ہیں جس کی توفیق کے ہاتھ سے ہم سب اللہ جل مجدہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ آج کا موضوع جس پہ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی گفتگو کریں گے وہ ہے اخلاق اہل بیت، اہل بیت اطہار کے اخلاق۔ سب سے زیادہ جو اس وقت ہمارے اندر کمی دیکھی جا رہی ہے وہ اخلاق کی ہے پوری دنیا کے اندر۔ جو مسلمانوں کے حوالے سے ایک کمزوری دیکھی جا رہی ہے وہ اخلاق کی ہے، لہذا ہمیں جس طرح اپنی زبان کو ہم نے حسینی بنایا ہے، ہمیں اپنے دل بھی حسینی بنانے ہوں گے، اپنے کردار اور اخلاق بھی حسینی بنانے ہوں گے، تب ہی درست معنی میں ہم اہل بیت اطہار سے وفاداری کو ثابت کر سکیں گے۔ حاضرین، اسلام کے نظریے کو بچانے کے لیے، اسلام کے نظریے کے دفاع کے لیے اہل بیت اطہار کی جو قربانیاں ہیں ان میں سے کوئی ایک قربانی بھی اگر ہماری زندگی میں ہو تو شاید ہم ہوش ہی کھو بیٹھیں، ہوش ہی جاتا رہے۔ ان جیسی کوئی ایک ٹریجڈی، کوئی ایک حادثہ، کوئی ایک قربانی اگر ہماری زندگی میں ہو تو شاید زندگی نارمل نہ رہے۔ ایک ٹریجڈی جو ہے، حادثہ جو ہے، وہ ہماری زندگی کی نارمیلٹی کو، عام روٹین کو ختم کر دے۔ لیکن اللہ رب العزت جسے جتنا اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے اسے صبر بھی اتنا اعلیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت اطہار جہاں ایک صدمے میں ساری عمر مبتلا رہے، وہاں پر اس قدر صبر کے پہاڑ بھی تھے کہ اپنے اخلاق میں کسی طرح کی تبدیلی نہ آنے دی انہوں نے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں اینٹ سے مارے گا تو ہم پتھر سے جواب دیں گے، یہ اس چیز کا اعلان ہوتا ہے کہ ہمارے ذاتی کوئی اخلاق نہیں ہے، ہمارے ذاتی کوئی اخلاق، بس جس طرح ہمیں کوئی چلائے گا ہم اس طرح چلیں گے، کوئی سلام کرے گا ہم سلام کریں گے، کوئی گالی دے گا ہم گالی دے دیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ لوگ ہمیں چلا رہے ہیں، ہمارے ذاتی اخلاق۔ اہل بیت رسول نے یہ تلقین کی ہے اور یہ تعلیم دی ہے اپنے کردار سے کہ جس طرح کے مصائب اور آزمائشیں ان پر آئی ہیں، انسان اپنی زندگی سے ایک نارمل حالت ہی کھو بیٹھتا ہے۔ آواز تھوڑی سی اونچی کر دے۔
لیکن اس کے باوجود ان کا اپنے اخلاق پر ڈٹے رہنا، اپنے اخلاق پر ڈٹے رہنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اہل بیت کے اخلاق کے اوپر کسی کے اخلاق اثر انداز نہیں ہوتے۔ اہل بیت کے اخلاق پر کسی کے اخلاق اثر انداز۔ اب یہی سیرت اور کردار ان کے محبین کا ہونا چاہیے، اہل بیت کے وفاداروں کا ہونا چاہیے، کہ ہمارے اخلاق پر کسی کے اخلاق اثر انداز نہ ہوں، کسی کے برے اخلاق، کسی کے برے رویے، برا انداز کلام، برا انداز تخاطب، برے اخلاق میں جو بھی چیز آ جاتی وہ ہمارے اخلاق کو متاثر نہ کر سکے، یہ ہماری زندگی کا ایک معیار بن جانا چاہیے۔ تو جس وقت میں نے عرض کیا کہ یہ اتنا بڑا صدمہ اور سانحہ تھا کہ شاید اس سے بڑا صدمہ تاریخ میں نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں کبھی ہوگا۔ پھر یہ یاد رکھ لیں کہ جس طرح محاورہ ہے کلام الملکی ملک الکلام، کہ بادشاہ کا کلام کلام کا بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کا کلام کلام کا بادشاہ ہوتا ہے، یا کلام الامامی امام الکلام، یہ بھی محاورہ ہے کہ امام کا کلام کلام کا امام ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ یاد رکھ لیں جو جتنے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں اللہ کے ہاں، ان کی تکلیف بھی اتنی بڑی ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ روزانہ ہزاروں چیونٹیاں مر جاتی ہیں، کوئی تاریخ ان کے لیے قلم اٹھاتی ہے؟ بولیے کتنی مرغیاں روزانہ مر جاتی ہیں، ذبح ہو جاتی ہیں، کوئی تاریخ ان کے لیے قلم اٹھاتی ہے؟ بولیے نا۔ کتنے بکرے روزانہ خون اپنا بہاتے ہیں، کوئی تاریخ ان کے لیے قلم اٹھاتی ہے؟ یہ یاد رکھ لیں جو خون جتنا قیمتی ہوتا ہے جب وہ بہتا ہے تو اس کی قیمت بھی اتنی بڑی لگتی ہے۔ اب یہ لوگوں کو حسد ہے حسین اور اولاد حسین سے اور اصحاب حسین سے علیہم السلام، وہ کہتے ہیں اور بھی تو شہید ہوئے، آپ انہی کا کثرت سے ذکر کیوں کرتے ہیں، انہی کا کثرت اور اہتمام سے ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بکرے کا بھی خون بہتا ہے، ہزاروں بکرے روزانہ ذبح ہوتے ہیں، ہزاروں مرغیوں کا خون روزانہ بہتا ہے، گائے بھینس کا روزانہ بہتا ہے، عام نارمل لوگ کتنے شہید ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں جو خون جتنا قیمتی ہوتا ہے اس کے بہنے کی قیمت بھی تاریخ کو اتنی بڑی چکانی پڑتی ہے۔ تو حسین علیہ السلام ان سے حسد نہ کیجئے، ان کے ذکر سے حسد مت کیجئے۔ یہ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ ایک طرف سے آپ کلمہ پڑھتے ہیں، دوسری طرف سے آپ حضور کے خاندان کا ذکر سن کے اپنے اندر قبض سی محسوس کرتے ہیں، طبیعت گھٹ سی رہی ہوتی ہے، جو سنا رہا ہوتا ہے اسے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ شیعہ تو نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے یہ نہیں آ رہی؟ یہ منافقت ہے، ورنہ حضور علیہ السلام کا ذکر ہو یا حضور کی آل اولاد کا ذکر ہو، جب ذکر ایک ذات کا ہے، ایک خون کا ہے، ایک بدن کا ہے، تو پھر تفریق کیسی، پھر فرق کیسا؟ سمجھ آ رہی ہے یہ نہیں آ رہی؟ تو حضور نے خود قرار دیا نا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ام فضل فرماتی ہیں میں حاضر ہوئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑا عجیب سا خواب دیکھا ہے۔ حضور نے پوچھا کیا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹا ہے اور میری گود میں آ پڑا ہے۔ حضور نے فرمایا ام فضل یہ تو اچھا خواب ہے، اللہ میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا دے گا جو پرورش کے لیے تیری گود میں دیا جائے گا۔ تو حضور نے تو اپنا جسم قرار دیا، اپنا خون، اپنی روح، اپنا سکون، اپنی محبت، ان کے بغض کو اپنا بغض، ان کی نفرت کو اپنی نفرت، ان کے ادب کو اپنا ادب قرار دیا۔ تو آقا علیہ السلام تو اس درجے تک معیار عطا فرما رہے ہیں۔ اور اب جو شخص ایک طرف سے کلمہ پڑھے اور ادھر فرق کرے ادب میں، محبت میں، تعظیم میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافق ہے، ظاہر مسلمانوں جیسا ہے، باطن مسلمانوں جیسا نہیں ہے۔ تو حسین سے حسد نہ کیجئے۔ یہ اعتراض آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ کہتے ہیں کہ ذکر حسین کثرت سے کیوں کرتے ہیں، اور شہید نہیں ہوئے دنیا میں؟ آپ شہادت حسین ہی
بڑے اہتمام سے بیان کیوں کرتے ہیں؟ اور شہادتیں نہیں ہوئی دنیا میں؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ شہادتیں بے شک اور بھی بہت سی ہوئیں، تاریخ اس کے اوپر گواہ ہے، اور روزانہ اور روزانہ کتنے ہی جانوروں کا خون بہہ جاتا ہے۔ صرف یاد رکھ لیں، خون بہہ جانا ہی معیار نہیں ہے کسی کی شہادت کی فضیلت کے لیے، صرف خون بہہ جانا معیار۔ دیکھنا پڑے گا کہ وہ خون کتنا قیمتی تھا۔ وہ خون بولیے تو حسین علیہ السلام کا جو خون ہے وہ خون مصطفیٰ ہے، اور پھر کسی ذاتی رنجش کی وجہ سے بھی وہ نہیں بہا، کسی ذاتی رنجش، ذاتی لڑائی کی وجہ سے بھی۔ مسئلہ تھا نظریہ اسلام کا، نظریہ اسلام کا، مثلی لا یبایع مثلہ، فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کو امام اور اس جیسے کو حاکم تسلیم کر سکتا نہیں ہے۔ مسئلہ تھا نظریے کا، نظریہ اسلام کا، لا الہ الا اللہ کا۔ تو اس کی خاطر جب دنیا کا سب سے قیمتی ترین خون بہاؤ، سب سے قیمتی ترین خون بہاؤ، تو شہادتیں تو تاریخ نے اور بھی یاد رکھی، لیکن جب سب سے قیمتی خون سب سے قیمتی نظریے کے تحت بہا تو تاریخ پھر اسے فراموش نہ کر سکی۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اس شہادت کو کمزور کر کے دکھانا چاہتے ہیں، اس ذکر کو کمزور کر کے ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے فیصلے ہمیشہ مفعول ہیں، ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جب سب سے قیمتی خون سب سے قیمتی نظریے کے لیے بہہ گیا ہے، اب دنیا میں اور بھی شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن جو شہرت خون حسین کو اور شہادت حسین کو عطا کروں گا، اللہ نے یہ وعدہ کر لیا ہے وہ شہرت کسی اور کو نصیب نہ ہو سکے گی۔ اس لیے شہادت حسین سے حسد نہ کیجیے۔ تو یہ بہت بڑا سانحہ تھا جب آپ وہاں سے آئے، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ میں نے کئی لوگوں کو یہ محرم کے خطابات میں یہ بات سنائی کہ تاریخ میں 3 لوگ بہت روئے ہیں۔ ایک حضرت نوح علیہ السلام، حتیٰ کہ ان کا اصلی نام کیا ہے اختلاف پڑ گیا، معلوم ہی نہیں کہ حضرت نوح کا اصلی نام کیا ہے۔ نوح کہتے ہیں نوحہ کرنے والے کو، بہت زیادہ مبالغے کا صیغہ، بہت زیادہ جو نوحہ کرے، روئے نوحہ کرے، اسے نوح کہتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا اصلی نام ہی معلوم نہیں، اختلافی ہے، یہ تھا یا یہ تھا۔ تو حال اتنا غالب آیا، اتنا روتے تھے اور نوحہ کرتے تھے کہ نام ہی نوح پڑ گیا۔ دوسرے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف کی خاطر اتنا روئے کہ آنکھیں سفید پڑ گئیں۔ قرآن نے کہا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید پڑ گئیں۔ یہاں ادب ہے شاپر والو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی، ذَهَبَ بَصَرُهُ نہیں فرمایا، اتنا روئے کہ بینائی چلی گئی، کیا فرمایا آنکھیں سفید پڑ گئی۔ ہائے 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 ہائے، یہ نہیں فرمایا اصبح اعمی، نابینا ہو گئے، یہ نہیں فرمایا۔ حالانکہ وہ خدا ہے، کہہ بھی سکتا ہے نا، اس کے لیے کیا حرج ہے، لیکن ادب سکھانا تھا آپ کو کہ جب بات اللہ کے محبوب بندوں کی طرف منسوب ہو تو بات تو وہی ہوتی ہے، لیکن انداز ادب والا ہو جانا چاہیے۔ معنی وہی ہے، آنکھیں سفید پڑ گئی۔ عام شخص کے لیے کہیں تو ہم کہیں نبینا ہو گئے، اندھے ہو گئے، نبینا ہو گئے، بینائی جاتی رہی، لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا۔ حضرت یعقوب کے لیے نہ اعمیٰ کہا اندھا، نہ نبینا کہا، نہ کہا ذہب بصرہ بینائی چلی گی، کیا فرمایا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، یوسف کی محبت میں روتے روتے آنکھیں سفید پڑ گئی۔ ادب سمجھایا ہے کہ بات ایک ہی کرنی ہو، لیکن جب بات اللہ کے محبوب بندوں کی طرف منسوب کرنی ہو تو اس کو ادب کے غلاف میں لپیٹ کر پھر منسوب کیا کرو، اس کو ادب کے پانی سے وضو کرا کر، غسل کرا کر، پاک اور طاہر بنا کر اس سادہ سی بات کو ادب کے وضو سے پاک صاف کر کے پھر اللہ کے محبوب بندوں کی طرف منسوب کیا کرو۔ تو ادب قرآن نے سمجھا دیا۔ تو حضرت یعقوب اتنا روئے۔ تیسرے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اتنا روئے تاریخ میں کہ آپ جیسا کوئی نہ رویا۔
40-42 سال آپ کی عمر مبارک رہی، اس کے بعد کبھی آنکھ نہ سوکھی، ہمیشہ درد کربلا میں، درد حسین میں آنسو بہتے رہے۔ یہ میں عام محفلوں پہ تو کئی جگہ یہ بات کر چکا ہوں، جمعے پہ نہیں کی، اس لیے کئی لوگ یہاں نئے آئے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی عرض کرتا ہوں۔ اصل میں یہاں منافقین ہمارے اندر شامل ہو چکے ہیں، جو اسلام کے اور خاندان رسول کے دشمن ہیں، تو وہ براہ راست اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر پاتے، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ان کا معاملہ کمزور پڑ جائے، اہل بیت کا معاملہ کمزور پڑ جائے لوگوں کی نظر میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ہر سال محرم آتا ہے تماشا لگا لیتے ہیں، سوگ تو 3 دن کا اسلام ہے، شادیاں کرو، خوشیاں مناؤ، کہیں کر بھی رہے ہیں، کئیوں نے کی بھی ہیں۔ اس طرح ضد میں، چڑ میں آ گئے۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ بولیے۔ یاد رکھ لیں، اسلام میں ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے، تصور ہے کہ جس چیز سے اللہ اس کے رسول کو یا حضور کے خاندان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ جائز بھی ہو تو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ بہت بڑا تصور ہے۔ اس کی ایک میں دلیل دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت حسن مثنی امام حسن مجتبیٰ کے جو صاحبزادے ہیں، انہوں نے اپنی بہن کی شادی کرنا چاہی عبداللہ ابن عمر سے، ان کو بلایا۔ جب وہ آئے، جب اس چیز کا اظہار کیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر بھاگ گئے، بات بھی نہ سنی۔ جب صبح فجر پہ ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا؟ نہ ہاں کی نہ کی۔ کہا اصل میں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جو اسے تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا۔ اگر میں آپ کی بہن سے شادی کرتا تو ان کا نسب ختم ہو جاتا، ان کی اولاد کا نسب رسول نہیں رہنا تھا، نسب رسول رہنا، اور اس چیز سے سیدہ پاک کو تکلیف ہونی تھی، اور جس چیز سے سیدہ پاک کو تکلیف ہونی تھی اس سے رسول اللہ کو تکلیف ہونی تھی، اور جس چیز سے رسول اللہ کو تکلیف ہونی تھی تو اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ دنیا و آخرت میں ان پر لعنت کرتا۔ تو میں اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کا مستحق نہیں بننا چاہتا تھا۔ یہ تصور تھے، عقیدے تھے ہمارے اچھے اسلاف کے، بزرگوں کے۔ فسادی علماء کے یہ کبھی بھی عقیدے اور ادب نہیں رہے۔ میری بات اب سمجھے کہ نہیں؟ یاد رکھیں، سوگ 3 دن کا ہے عام لوگوں کے لیے، اہل بیت کا معاملہ عام جیسا نہیں ہے، نواز رسول کا معاملہ عام لوگوں جیسا۔ عام لوگوں کے لیے سرکار نے فرمایا مسجدوں کو پاگلوں اور بچوں سے دور رکھو، پاگلوں اور بچوں کو مسجدوں سے، کہ یہ مسجد کا احترام نہیں جانتے، بچوں کو دور رکھو، چھوٹے بچے، سینس لیس، جنہیں ابھی سینس نہیں ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا چھوٹے بچے اور پاگلوں کو مسجد سے دور رکھو، مسجد کے احترام میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اب عام بچوں کے بارے یہ حکم دیا، لیکن امام حسن و حسین کسی عام کی نماز میں نہیں آ رہے، محبوب خدا کی نماز ہے، پیغمبر اسلام کی نماز ہے۔ حضور نماز پڑھتے ہیں، قیام کی حالت میں ہے تو امام حسین آ جاتے ہیں، حضور حالت قیام میں اٹھا کے امام حسن کو قیام پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، حالت قیام میں اٹھا لیتے ہیں کندھے پر۔ طبرانی نے روایت کیا المعجم الکبیر میں۔ اور جب رکوع میں جانے لگتے نیچے رکھ دیتے، جب سجدے میں جاتے حسنین پشت پہ سوار ہو جاتے۔ حضور رکوع میں جاتے ہیں تو شہزادوں کی ضد ہوتی ہے کہ ہم نے اندر سے گزرنا ہے، حضور ان کے لیے رستہ بنا دیتے ہیں، ٹانگیں چوڑی کر لیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ آپ نے حضور کے خاندان کا معاملہ عام لوگوں جیسا سمجھا ہے، اس سے بڑی کوئی منافقت نہیں، یاد رکھ لیں۔ اور حضور خطبہ دیتے ہیں تو خطبے کا ادب یہ ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، کوئی غلط کام بھی کر رہا ہو تو اسے نہ روکو خطبے میں، کہ ورنہ تم نے بھی تو غلط کر دیا نا، تم نے بھی تو خطبے کا ادب توڑا۔ کوئی غلط کر رہا ہے اسے اپنا ادب جاری رکھو۔ تو سننے والے پر اتنا ادب ہے، خطبہ دینے والے پر کتنا لازم ہے۔ لیکن حسنین جب تشریف لاتے ہیں علیہم السلام، حضور خطبہ چھوڑ کر انہیں اٹھا لیتے ہیں، اپنے منبر پر بٹھاتے ہیں۔ یہی عمل صحابہ کرام بھی کرتے رہے۔ یہ ثابت کیا ہے، بتایا ہے، ان کا معاملہ عام لوگوں جیسا معاملہ نہیں۔ ان کے معاملے کو جو عام جیسا سمجھے گا
یاد رکھ لیں اس نے پھر حضور کے معاملے کو ہلکا اور کمزور جانا، اور جس نے سرکار کے معاملے کو ہلکا اور کمزور جانا ہے اس نے حضور کی بے ادبی کا ارتکاب کیا، حضور کا حق مارا ہے، سرکار کے حق میں نقص اور کمی واقع کی ہے۔ تو ان کا معاملہ عام جو لوگوں جیسا نہیں ہے۔ بھئی دیکھیے قرآن ہے، قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ نہیں سمجھ آئی شاہ پور والوں؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ آپ کہتے ہم تو یہ سمجھے تھے کہ سب برابر ہیں، قرآن کہتا ہے لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ کیا وجہ ہے کہ تمہیں حضور کے نکاح کی نسبت حاصل ہو گئی ہے۔ شاہپور والوں نکاح کی نسبت عارضی ہوتی ہے، شوہر جب چاہے توڑ دے، شوہر جب چاہے توڑ دے، اسے اختیار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولیے۔ اور نکاح سے پہلے وہ نسبت ہوتی، نکاح ہوتا ہے تو وہ نسبت ہوتی ہے، نکاح ختم کر دیا جائے تو وہ نسبت رہتی۔ تو ایک عارضی نسبت بھی جنہیں حاصل ہوئی وہ بعد میں اللہ نے شان بیان کی ان کی کہ حضور کی وفات کے بعد ازواج مطہرات میں سے کسی سے شادی کرنا جائز نہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ سرکار کی نسبت کبھی ختم نہیں ہوتی، اصل میں یہ وجہ تھی بیچ۔ لیکن حضور کی زندگی میں اختیار تھا، جو بیویاں نہیں بنی نسبت نہیں حاصل، بن گئی توڑ بھی سکتے تھے سرکار۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی یا نہیں آ رہی؟ تو جنہیں نکاح کی نسبت حاصل ہوئی اللہ نے فرمایا تم عام لوگوں جیسے نہیں رہے، کیونکہ تمہیں سرکار کی ایک عارضی نسبت حاصل ہو گئی ہے۔ تو شاہپور والوں جسے خون کی نسبت حاصل ہو، آئے آئے خون کی نسبت روح نکل بھی جائے تب بھی باقی رہتی ہے، کیونکہ وہ بدن ہی خون مصطفیٰ سے بنا تھا۔ تو جنہیں نکاح کی نسبت حاصل ہوئی اللہ نے فرمایا تمہارا معاملہ عام جیسا رہا نہیں۔ جنہیں رسول اللہ کے خون کی نسبت حاصل ہو گئی ان کا معاملہ عام لوگوں جیسا بنانے والے لوگ وہ اندر سے منافقت کا کھلم کھلا اظہار نہیں کر سکتے، بس ڈھکے چھپے لفظوں میں وہ بات کرتے ہیں جس سے اہل بیت کا معاملہ کمزور پڑ جائے۔ اگلی بات یہ سمجھیں کہ حسنین کا جو معاملہ ہے علیہ السلام وہ عام جیسا نہیں، ان کی تو ابھی شہادت نہیں ہوئی کہ حضور یاد کر کر کے ان کے لیے آنسو بہاتے تھے۔ حدیث سے صحیح ہے، میرا موضوع نہیں، میں اصل میں کسی اور گلی میں نکل گیا ہوں، لیکن باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں کہ سمجھانا ضروری ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ ہے، سب سے پہلے بولیے عقیدہ میں خرابی ہے، پھر آپ جو مرضی نیک بنتے جائیں، اللہ اس کے رسول کو آپ کی کوئی حاجت نہیں۔ تو یاد رکھیں یہ ابھی شہید بھی نہیں ہوئے کہ حضور ان کی خاطر آنسو بہاتے ہیں۔ حدیث صحیح حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور نے مجھے کہا ام سلمہ آج میرے پاس وہ فرشتے آنے والے ہیں، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، آج میرے پاس وہ فرشتے آنے والے ہیں جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترے، لہٰذا کسی کو اندر نہ آنے دینا، کسی کو اندر۔ تو امام حسن و حسین آئے، انہوں نے اجازت چاہی، آپ نے روکا، وہ پھر بھی اندر آ گئے۔ حضرت ام سلمہ پریشان ہوئی کہ حضور نے تو روکا تھا، منع کیا تھا۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد جب اندر گئیں تو دیکھا رسول اللہ رو رہے تھے، آپ بکا کر رہے تھے، رو رہے تھے، بکا کر رہے تھے۔ حضرت ام سلمہ استعجاب میں پوچھتی ہیں، حیرت میں پوچھتی ہیں یا رسول اللہ حضور آپ تو صبر کے پہاڑ ہیں، آپ بھی روتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا سلمہ یہ فرشتے میرے پاس آئے تھے جو آج سے پہلے کبھی زمین پہ اترے، انہوں نے آ کے مجھے سلام کیا اور یہ بتایا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا دونوں جہانوں کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ الفاطمہ سیدۃ نساء العالمین، اور یہ جو آپ کے دونوں شہزادے حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے خبر دی کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ کے صاحبزادے ہیں حسین، ان کو کربلا کی سرزمین میں پیاسا بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے، اور یہ انہوں نے مجھے مٹی بھی دی ہے ام سلمہ۔
اور کہا ہے کہ جب یہ مٹی خون بن جائے سمجھنا میرا بیٹا شہید کر دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ نے وہ شیشی میں ڈال دی مٹی، اور اکثر اس کو دیکھا کرتی تھی کہ مٹی ہے یا خون بن گئی ہے۔ جب امام حسین مدینہ سے نکلے تھے، ہوئے 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 ہوئے، کبھی سوچا ہے یہ کیسی عجیب بات ہے، دل دھڑک جاتا ہے، جسم لرز جاتا ہے۔ یہ مدینہ آباد کنہوں نے کیا تھا؟ یہ تو بیماریوں کی بستی تھی یثرب۔ جس رسول نے مدینہ آباد کیا، ان کی اولاد کے لیے مدینہ میں رہنے کی کوئی جگہ باقی نہ رہی۔ مکہ کے گورنر کو بھی حکم ہو گیا، حسین یزید کی بیعت کریں تو ٹھیک ورنہ سر کاٹ دینا۔ مدینہ کے گورنر کو بھی یہی حکم ہو گیا۔ جنہوں نے مدینہ آباد کیا ان کے لیے مدینہ میں کوئی جگہ باقی نہ رہی۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اور کس کو خبر نہیں تھی کہ یہ کون مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے؟ یہ ہے اہل بیت کی مظلومیت۔ اللہ انہیں ہمیشہ مظلوم رکھتا ہے، ظالم نہیں بننے دیتا۔ کس کو خبر نہیں تھی کہ مدینہ چھوڑ کے جانے والا کوئی معمولی انسان نہیں ہے؟ اپنے بچوں کو لے جا رہا ہے، بیویوں کو لے جا رہا ہے، اصحاب کو لے جا رہا ہے۔ کون مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے؟ کس کو خبر نہ تھی؟ یہ ہے مظلومیت اہل بیت کی۔ جب وہ نکلے تو حضرت ام سلمہ روزانہ وہ دیکھتی تھی شیشی۔ ایک دن 10 محرم کا دن تھا، سوئی ہوئی تھی مدینہ میں حضرت ام سلمہ۔ حدیث صحیح ہے، دیکھا رسول اللہ خواب میں آئے ہیں، داڑھی پہ مٹی ہے، بالوں پہ مٹی ہے، جسم مبارک خاک آلود ہے۔ یہ وہ میرے آقا ہیں جو انتہائی نفیس المزاج ہے، انتہائی نفیس مزاج، طبیعت میں انتہائی نفاست تھی رسول اللہ کی۔ لیکن آج عالم کیا ہے؟ چہرے پہ مٹی ہے، داڑھی پہ مٹی ہے، بالوں میں زلفیں مٹی سے خاک آلود ہیں، کپڑوں پر خاک ہے۔ رسول اللہ یا رسول اللہ، حضور یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ حضرت ام سلمہ پوچھتی ہے۔ حضور نے کہا، ام سلمہ آج میں سارا دن مقتل حسین میں رہا ہوں، آج سارا دن کربلا میں رہا ہوں، حسین اور اس کے صحابہ کی شہادتیں دیکھتا رہا ہوں۔ ام سلمہ دیکھو ان کا خون جمع کرتا رہا ہو۔ ایک شیشی ہاتھ میں تھی، کہا دیکھو یہ حسین اور اس کے صحابہ کا خون ہے۔ کسی نے کہا یہ واقعہ درست نہیں، وجہ یہ ہے کہ ایک شیشی میں 72 لوگوں کا خون کیسے جمع ہو سکتا تھا؟ میں نے کہا تم نادان ہو، دل میں منافقت ہے، ورنہ واقعہ سمجھ آ جاتا۔ تمہیں معلوم نہیں، حدیث صحیح اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حدیبیہ کا موقع تھا، صلح حدیبیہ کا۔ حضور نے پوچھا وضو کے لیے پانی ہے؟ کہا یا رسول اللہ بس ایک لوٹا ہے۔ فرمایا لے آؤ۔ لوٹا لایا گیا، حضور نے اس میں اپنی انگلیاں ڈال دی، فرمایا آتے جاؤ وضو کرتے جاؤ۔ ایک لوٹے کے پانی سے 1500 لوگوں کو وضو کروا دیا۔ اور ہر صحابی کہتا ہے ہم دیکھتے تھے کہ حضور کی انگلیوں سے پانی اس طرح پھوٹ رہا تھا جس طرح چشمے سے پھوٹتا ہے، جس طرح 1500 کا پانی ایک لوٹے میں جمع کر دیا، اس طرح 72 کا خون ایک شیشی میں جمع کر دیا۔ کہ یہ حسین اور اس کے صحابہ کا خون ہے۔ حضرت ام سلمہ تڑپ کے اٹھی، بھاگی، وہ شیشی اٹھائی، دیکھا تو مٹی خون بن چکی تھی، مٹی خون بن چکی تھی۔ تو حاضرین، حسین کا معاملہ عام معاملہ نہیں ہے علیہ السلام، آپ نے عام بنا دیا۔ تو حضور تو ان کے لیے پہلے بکا کرتے تھے، ابھی وہ شہید بھی نہیں ہوئے تھے، پہلے روتے تھے، گریہ کرتے تھے۔ ہاں، اگلی دلیل سن لیجئے، یہ جن کو تکلیف ہے غم حسین کی، ایسے منافقوں کو شاید اللہ اصلاح کا موقع دے دے، اس لیے دے رہا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ جب شہید ہوئے، میرے نبی مدینہ آئے، دیکھا ایک عورت رو رہی ہے اونچی اونچی آواز میں۔ حضور نے پوچھا کیوں روتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس کا اونٹ گم گیا اس لیے رو رہی ہے۔ فرمایا بڑی حیرت ہے تم لوگوں پر، اس کا اونٹ گم گیا اور یہ روتی ہے، میرا چچا چلا گیا اور تم میں سے کوئی رویا تک نہ؟ میرے چچا کو بے دردی سے
شہید کر دیا گیا، ہاتھ علیحدہ، بازو علیحدہ، سر علیحدہ، ٹانگیں علیحدہ، پیٹ پھاڑ کے جگر نکال لیا گیا۔ تم میں سے کوئی رویا تک نہ؟ صحابہ اپنی بیویوں کے پاس گئے، کہا جاؤ سرکار کے گھر، ہم بھی آتے ہیں حضور کے غم میں شریک ہو، آنسو بہائیں رسول اللہ کے لیے۔ پورے مدینہ نے سو کیا حضرت امیر حمزہ کا۔ کئی سال گزر گئے میرے محترم بھائیوں بزرگوں، یہ اہل بیت کا معاملہ آپ مت سمجھیے گا، ورنہ کوئی عقیدہ رسول اللہ کے متعلق درست نہیں رہے گا۔ ایسے فسادی خطیبوں سے بچیں جو ایمان کے درپے ہیں، جو ایمان کو نقصان دینا چاہتے ہیں۔ کئی سال گزر کے حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے۔ یہ 3 دن کے سوگ والے لوگ کاش غور کرتے کہ نبی کے گھرانے کا معاملہ عام معاملہ نہیں ہے۔ حضور فتح مکہ کے لیے آتے ہیں، مکہ فتح ہو جاتا ہے، وحشی قاتل حمزہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب رسول اللہ کیا فرماتے؟ وحشی میرے سامنے نہ آیا کر، تو میرے سامنے آتا ہے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے، غم حمزہ تازہ ہو جاتا ہے، میرے سامنے نہ آیا کر۔ رسول اللہ نے سمجھا دیا، محبت ہو کسی سے سچی، پورا نہیں بچھانا پڑتا اس کا غم تازہ کرنے کے لیے، کلوں کا اعلان نہیں کرنا پڑتا اس کا غم تازہ کرنے کے لیے، کسی سے سچی محبت ہو۔ حضور نے فرمایا تیرا چہرہ دیکھتا ہوں تو حمزہ کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کسی کا چہرہ صرف دیکھنے سے غم حمزہ تازہ ہوتا تھا تو محرم کے ایام جب آتے ہیں، جہاں ایمان ہوتا ہے، ان دنوں میں غم حسین بھی تازہ ہو جاتا ہے، خود بہت تازہ ہو جاتا ہے۔ لہذا اہل بیت کا معاملہ آپ مت سمجھیے گا۔ اگلی بات جو اصل میں کرنے والا تھا، جس سے میں کسی اور وادی میں چلا گیا، وہ یہ تھی، ہمیں کسی ملا کے فتوے کی حاجت نہیں ہے امام زین العابدین کے عمل کے بعد۔ چند ٹکوں پر فتوے بیچنے والے، تقریروں کے معاوضے لینے والے، دین کے ٹھیکیدار بن جانے والے، کفر کے فتوے لگانے والے، نہ ان کی اللہ کے ہاں کوئی اوقات ہے، نہ رسول اللہ کے ہاں اوقات ہے، نہ اہل حق کے ہاں کوئی اوقات ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو علماء میں سے حق والے ہیں وہ میری امت میں سب سے افضل ہیں، اور جو علماء میں سے برے ہیں وہ میری امت میں سے سب سے شریر اور گھٹیا لوگ ہیں۔ لہٰذا علماء میں دونوں گروہ رہیں گے، سب سے اعلیٰ بھی اور سب سے گھٹیا بھی۔ سنیے، امام زین العابدین کے عمل کے بعد کسی کی فتوے کی ضرورت نہیں رہتی۔ امام زین العابدین جب سے کربلا سے لوٹے زندگی بھر آنکھ خشک نہ ہوئی، روتے رہے، اور میرے امام کی محبوب زوجہ حضرت شہر بانو زندگی بھر دھوپ میں بیٹھی غم حسین کو مناتی رہی۔ ایک دن حضرت امام سجاد، امام زین العابدین، یہ دونوں لقب ہے، سجاد اور زین العابدین، نام علی تھا۔ حضرت امام حسین پہلے بیٹے ہوئے نام رکھا علی، دوسرا بیٹا ہوا نام رکھا علی، تیسرا بیٹا ہوا نام رکھا علی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ان کو تو علی اتنا پسند تھا، سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تینوں کا نام علی رکھا۔ ہاں، پہلے کا نام رکھا علی اکبر، بڑا علی، دوسرے کا نام رکھا علی اوسط، درمیانہ علی، یعنی امام کو پتہ ہے ابھی چھوٹا آنا ہے۔ تیسرے بیٹے پیدا ہوئے تو نام رکھا علی اصغر، چھوٹا علی، تینوں کا نام علی رکھا۔ امام زین العابدین کا نام علی ہے، زین العابدین اور سجاد لقب ہے۔ تو امام سجاد نے ایک دن کہا اماں جان آپ دھوپ میں کیوں بیٹھتی ہیں، چھاؤں میں بیٹھا کرے نا۔ انہوں نے کہا بیٹا سجاد تو رونا کیوں نہیں چھوڑ دیتا، تو رونا چھوڑ دے میں دھوپ میں بیٹھنا چھوڑ دوں گی، تو غش کھا کے گرنا چھوڑ دے میں بھی دھوپ میں بیٹھنا چھوڑ دوں گی۔ ساری عمر روئے امام زین العابدین۔ ایک دن بیٹے نے پوچھا حضرت امام باقر علیہ السلام نے، ابا جان اتنی بکا، اتنا گریا، اتنا رونا کیوں؟ کہا بیٹے قرآن نے کہا یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا، شہید نہیں ہوا تھا، انہیں پتہ بھی تھا کہ یوسف زندہ ہیں، یوسف ایک گما تھا، 42 سال روتے رہے،
آنکھیں سفید پڑ گئی، میرے تو کئی یوسف میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہوئے، وہ منظر کیسے بھولوں اور میری آنکھ کیسے خشک ہو۔ ایک دن بازار میں جا رہے اپنے صاحبزادے امام باقر کے ساتھ، امام زین العابدین، ایک کسائی کو دیکھا وہ بکرا ذبح کرنے لگا ہے اور پانی منگواتا ہے اور بکرے کو پانی پلاتا ہے۔ پانی پلایا، پھر چری چلانے لگا، امام غش کھا کے گر پڑے، اٹھا کے گھر لائے گئے۔ ہوش آیا، صاحبزادے نے پوچھا ابا جان کو ایسا ہوا تو نہیں تھی معاملہ، آپ کیوں غش کھا کے گر پڑے؟ کہا بیٹے دیکھا نہیں تھا کہ کسائی بھی بکرا ذبح کرتا ہے تو پانی پلا کے ذبح کرتا ہے۔ یہ ہمارے نانا کے کلمہ پڑھنے والے ایسے تھے، انہی کے سارے خاندان کو ذبح کیا، پیاسا اور بھوکا ذبح کیا۔ حاضرین، امام زین العابدین، آپ کے عمل کے بعد ہمیں کسی تقریر بیچنے والے خطیب کے فتوے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ غم اہل بیت پر طاری ہوا، یہ کیفیات اہل بیت پر طاری ہوئی، اس کے باوجود اخلاق کیا تھے؟ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، پھر اگلی باتیں اگلے جمعے انشاءاللہ۔ ایک یزیدی حکومت میں تھا، زوال آیا، حکومت نے اس کی گردن کا مول لگا دیا، وہ بھاگا ہوا نکلا ادھر سے شام سے، اسے کہیں پناہ نہ ملی، مدینہ آ گیا۔ اس نے کہا مجھے کوئی پناہ نہیں دے گا سوائے امام زین العابدین کے۔ امام کے ہاں ٹھہرا، 3 دن آپ نے اچھا کھانا کھلایا، اچھا پانی پلایا، اچھی مہمان نوازی کی۔ جب جانے لگا قیمتی لباس تحفے کے طور پر دیا۔ جب وہ تھوڑا سا آگے گیا ضمیر نے جانے نہ دیا، پیچھے لوٹ آیا، کہنے لگا امام شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ جب یہ بات کی امام تڑپ گئے، کہا میری دکھتی رگ پہ پاؤں رکھا ہے ظالم، تجھے بھی بھول سکتا ہوں بھلا؟ مجھے تو اب بھی وہ منظر یاد ہے کہ میرے بابا کا سر کاٹنے کے لیے تو نے بھی ان کے جسم پر پاؤں رکھا ہوا تھا۔ کہا اگر آپ کو سب کچھ یاد تھا پھر اتنا حسن سلوک کیوں، اتنی مہمان نوازی کیوں؟ آپ نے فرمایا فرق یہ تھا وہ تمہارے اخلاق تھے، یہ ہمارے اخلاق ہیں۔ وہاں میزبان تم تھے، یہاں میزبان ہم ہیں۔ وہ تمہاری مہمان نوازی تھی، یہ ہماری مہمان نوازی۔ ہم اپنے اخلاق نہیں بدلا کرتے۔ اللہ کرے ہمارے بھی دل بدل جائیں، دل نفرتوں سے خالی ہوں، تکبر سے خالی ہوں، ریاکاری دکھلاوے سے خالی ہوں، شرک سے خالی ہوں، نفرتوں سے خالی ہوں، اور ہمارے دل اخلاق سے بھر جائیں۔ امت میں امن پھیلائیں، فساد کو ختم کریں، امت سے بے حیائی ظلم کو ختم کریں، امن اور حیا کو عام کریں۔ اللہ رب العزت ہماری زبانیں بھی حسینی بنائے، دل بھی حسینی بنائے، اخلاق اور کردار بھی حسینی بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔